الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 91 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پالو۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہاری ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ حضرات، اس آیت میں منافقین کے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسلام کا اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہیں اور ان کے ساتھ مل جل کر رہیں اور ان کی دیگر چیزوں سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ کہ جب اپنی قوم کے پاس جاتے تو شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے تاکہ وہ انہیں اپنا ہی ہم مذہب سمجھے اور دور نہ کریں۔ گویا ان کا دوہرا کردار تھا اور دونوں قوموں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ آیت میں جو بیان کیا گیا کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، یعنی جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ فتنے کے معنی شرک کے لیے جائیں تو ارکسوا فیہا کے معنی ہوں گے اس شرک میں انہیں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اگر الفتنہ سے مراد قتال ہے تو ارکسوا فیہا کے معنی یہ ہوں گے کہ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی طرف بلایا یعنی لوٹایا جاتا ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کے پس منظر میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک وہ اپنی باتوں اور شرائط و معاہدے میں قائم ہیں آپ انہیں کچھ مت کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور اگر معاہدہ توڑ دیں اور غلط سلوک کریں تو پھر ان سے جنگ اور قتال کرنا۔ آیت کے آخری حصے سے یہ مفہوم نکلا کہ وہ منافقین یا منکرین خدا حقیقت میں ان کے دلوں میں نفاق اور ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد ہے، تبھی تو وہ ادنا کوشش سے دوبارہ فتنے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین پر عمل کرنے اور اپنے ایمان میں پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔